اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ابت لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا۔ یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا۔ یہ سورہ مریم کی آیت نمبر 44 اور 45 ہے، 44 اور 45۔ ترجمہ یہ ہے کہ اے میرے ابا جان، آپ شیطان کی عبادت نہ کیجیے، بے شک شیطان رحمان کا نافرمان ہے۔ اے میرے ابا جان، میں ڈرتا ہوں کہ رحمان کا عذاب نہ آپ کو پکڑ لے اور پھر آپ شیطان کے دوست بن جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ تقریر جاری ہے جس کے 4 جملے یہاں پر نقل کیے گئے ہیں۔ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب دیکھا کہ میرا پورا گھرانہ، میری پوری قوم شرک میں ڈوبی ہوئی ہے، تو ان کو دعوت دینا چاہا آپ نے کہ کیسے ان کو دعوت دی جائے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس تقریر کو یہاں پر نقل کیا گیا ہے کہ کس طرح انہوں نے دعوت کی جو شروعات کی وہ تو اپنے گھر سے کی، اپنے افراد خانہ سے کی، اور اپنے والد محترم سے کس طرح سے گفتگو کی ہے، انتہائی ادب کے ساتھ، بڑے احترام کے ساتھ، اور کس طرح انہوں نے دعوت پہنچائی ہے، کس محبت بھرے لہجے کے اندر۔ انہوں نے کہا کہ اے میرے ابا جان، آپ کیوں عبادت کر رہے ہیں ایسے کی جو نہ سن رہا ہے نہ دیکھ رہا ہے، جو نہ آپ کو کوئی فائدہ پہنچاتا ہے۔ اے میرے ابا جان، اللہ کی جانب سے میرے پاس وہ علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا ہے، آپ میری پیروی کیجئے، میں آپ کو سیدھے راستے کی طرف لے کر چلوں گا۔ اب یہاں پر تیسرا جملہ، یا ابتی، اے میرے ابا جان۔ یہاں پر ہم نے بتایا تھا کل کی تفسیر میں یہ بات ہم نے بیان کی تھی کہ یا ابتی، یہ جو منادا ہے یعنی جس کو پکارا جا رہا ہے، یہ ابن کے لیے خاص لفظ ہے کہ اے میرے پیارے ابا جان۔ اس کے اندر یا ابتی اصل میں یا کے ساتھ میں ہے، اور یہاں پر یا کے نیچے کسرہ ہے، یہ اس کی لغت ہے۔ تو یا ابتی یعنی اے میرے، یہاں پر جو کسرہ ہے، یہ جو زیر جو لگا ہوا ہے، یہ میرے کے معنی میں ہے۔ یا ابتی، اے میرے پیارے ابا جان، اور اس کے اندر بڑا احترام اور بڑا ادب اس لفظ کے اندر پایا جا رہا ہے۔ تو اس سے بات پتہ چلتی ہے کہ جب آپ کسی کو دعوت دے رہے ہوں، جب آپ توحید کی دعوت دے رہے ہوں، اسلام کی دعوت پیش کر رہے ہوں، تو سامنے والے کی عزت نفس کا خیال رکھیں، سامنے والے کا ادب اور احترام ملحوظ رکھیں۔ وہ آپ سے چھوٹا ہو یا آپ سے بڑا ہو تب تو ادب کرنا ہی چاہیے، لیکن اگر آپ سے چھوٹا بھی ہے تو بھی اس کی کچھ عزت ہے، اس کا کچھ احترام ہے، اس کا اپنی کچھ سیلف رسپیکٹ ہے، تو اس کی عزت نفس کا خیال رکھیں۔ اس کو آپ نے ایک دم سے برے الفاظ سے کہہ دیا، انتہائی سخت الفاظ سے اس کو مخاطب کر دیا، اور تو اس طریقے سے آپ نے اگر اس کی عزت کو پامال کیا یا اس سے گفتگو کرنے میں بہت سخت اور درست لہجہ آپ نے اختیار کیا، تو یہ دعوت کا اسلوب نہیں ہے، یہ اسلوب حکیمانہ نہیں ہے، یہ وہ اسلوب نہیں ہے جو انبیاء کرام کا اسلوب ہوا کرتا تھا۔ یہ تو آپ کے اپنے غصے کی بھڑاس ہے جو آپ نے نکال دی، جبکہ ایک داعی کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ سامنے والے کے ذہن کو تبدیل کرے، اس کو سچائی دکھائے، اس کی آنکھوں کے سامنے سے جو پردے پڑے ہوئے ہیں ان پردوں کو ہٹائے، اور اس کے سامنے حق بات رکھے، سچی بات رکھے۔ وہ اس کے سامنے واقعے کی صحیح تصویر پیش کرنا چاہتا ہے کہ آپ یہ دیکھیے، ابھی آپ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، آپ بہت ہی غلط فہمی میں پڑے ہوئے ہیں، آپ کو کسی نے بہت غلط باتیں بیان کر رکھی ہیں، آپ اس سچائی کو دیکھیے، آپ اس حقیقت کو دیکھیے۔ تو وہ چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو، آپ کو اس کا خیال رکھنا ہوگا، اس کی عزت نفس کا خیال رکھنا ہوگا۔ آخر اس کی بھی، چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، آخر اس کی بھی اپنی ایک عزت ہے، اس کا بھی اپنا ایک مقام، اس کا بھی اپنا ایک مرتبہ ہے، وہ بھی آپ کی عزت کا حقدار ہے، وہ بھی اس بات کا حقدار ہے کہ آپ اس سے اچھی طرح سے پیش آئیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ اسلوب جو انہوں نے اپنے والد محترم کے ساتھ میں اختیار کیا، ہمیں بہت کچھ سیکھنے کی دعوت دیتا ہے۔ اور اسی طرح ہم اللہ کے پیارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب زندگی پر غور کرتے ہیں، اور آپ کی جب تقریریں پڑھتے ہیں، اور آپ کے جب وعظ سنتے ہیں جو حدیثوں کے اندر مذکور ہیں، جب آپ نے خطاب کیا ہے لوگوں سے، تو کس قدر میٹھا اسلوب، کس قدر پیارا اسلوب، کس قدر دل میں اتر جانے والا اسلوب آپ نے اختیار کیا ہے۔
اب دیکھیے یہاں پر فرمایا اے میرے ابا جان آپ شیطان کی عبادت نہ کریں، بے شک شیطان رحمان کا بہت ہی نافرمان ہے۔ یہ شیطان کی عبادت نہ کریں، یہ کیا مطلب؟ شیطان کی عبادت کون کرتا ہے؟ اگر آپ یہاں پر غور کریں، اس لفظ پر غور کریں کہ شیطان کی عبادت نہ کریں، تو یہ الفاظ ہمیں کیا بتا رہے ہیں کہ شیطان کی پیروی کرنا، اس کی بات ماننا یہاں پر عبادت سے تعبیر کیا گیا ہے، کیونکہ شیطان ذہن کے اندر ڈالتا ہے کہ تم یہ مورتیاں بناؤ۔ شیطان نے سب سے پہلے ڈالا، جیسا کہ بخاری شریف کی روایت میں موجود ہے کہ جب ان کے نیک لوگ مر گئے، قوم نوح کے جب نیک لوگ مر گئے تو یعود تھے، ود تھے، سعاد تھے، نصر تھے، جب ان کا انتقال ہو گیا تو شیطان انسان کی شکل میں آیا اور کہنے لگا کہ تم ان لوگوں کو روز کیوں نہیں دیکھتے؟ تو لوگوں نے کہا ان کا تو انتقال ہو گیا۔ کہا رہے نہیں، ان کی مورتیاں بناؤ اور ان کو روزانہ دیکھا کرو، اس سے تم کو ایک شوق ملے گا، ایک ہمت بڑھے گی تمہاری، اور ان کے جیسا بننے کا جذبہ بیدار ہوگا۔ اور پھر جب لوگوں نے مورتیاں بنائیں اور اس کے بعد پھر دھیرے دھیرے پوری قوم اس میں مبتلا ہوتی چلی گئی۔ ان کے بیٹوں نے دیکھا کہ میرے ابا جان یہاں مورتیوں کے سامنے کھڑے ہوتے تھے اور یہاں پر ادب سے کھڑے ہوتے ہیں، ان کو نہلاتے ہیں، دھلاتے ہیں، گرد و غبار صاف کرتے ہیں، پھر دھیرے دھیرے نظر و نیاز لگانے لگے، پھر دھیرے دھیرے کپڑا پہنانے لگے، پھر دھیرے دھیرے وہ سب شرک میں مبتلا ہوتے چلے گئے۔ تو شیطان مردود ذہن کے اندر ڈالتا ہے کہ اللہ کے خلاف کام کرو، ہر وہ کام کرو جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ یہ شیطان مردود یہ چاہتا ہے، تمہارے ذہن کے اندر ڈالتا ہے اللہ نے جس بات سے منع کیا ہے وہی ساری باتیں کی جائے، بد کلامی سے، فحاشی سے، بے حیائی سے، ننگے پن سے۔ اللہ رب العزت نے منع کیا ہے، معاشرہ پاک ہونا چاہیے، سوسائٹی پاک ہونی چاہیے، گندگی نہیں ہونی چاہیے، معاشرہ محفوظ ہونا چاہیے، لیکن شیطان مردود ان کے اعمال کو مزین کر کے پیش کرتا ہے کہ نہیں تم یہی کرو۔ چنانچہ انسان کے ذہن کے اندر وہ وسوسے ڈالتا ہے اور اللہ کے خلاف اس کو بھڑکاتا ہے، اللہ کے احکامات کے خلاف اس کو لے کر جاتا ہے، گناہوں کے راستے کی طرف لے کر جاتا ہے اور اس کو خوب سمجھاتا ہے کہ یوں کرو یوں کرو، اور شیطان ان کے اعمال کو مزین کرتا ہے کہ تم تو ٹھیک کر رہے ہو، ارے تم تو بڑا اچھا کر رہے ہو، اس میں کیا برائی ہے، اس میں کیا خرابی ہے، یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ اور اس طرح وہ اللہ کی نافرمانی کرواتا ہے۔ اللہ جل جلالہ جل شانہ کے جو احکامات ہیں شیطان مردود ان کو توڑوا دیتا ہے اور اللہ کے بندوں سے ہی اللہ رب العزت کے احکام کے خلاف کام کرواتا ہے۔ یہ شیطان کا حربہ ہے، یہی شیطان چاہتا ہے۔ اسی کو یہاں پر کہا گیا ہے کہ یا ابتی لا تعبد الشیطان، اے میرے پیارے ابا جان یہ شیطان کی باتیں نہ مانیے، شیطان کی پیروی نہ کیجیے، شیطان کی عبادت نہ کیجیے۔ آپ شیطان کی باتیں مانیں گے اللہ رب العزت کے خلاف جائیں گے۔ شیطان تو اللہ کا ان الشیطان کان للرحمن عصیا، شیطان جو ہے الرحمن کے لیے، اللہ رب العزت کے لیے، اللہ رب العزت ذوالجلال والاکرام جو اس پوری کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، ہمارا اور آپ کا پیدا کرنے والا آقا ہے، آپ شیطان اس کا نافرمان ہے۔ شیطان نے اللہ کی بات نہیں مانی، شیطان مردود ہے، وہ ملعون ہے، اس کو وہاں سے نکال دیا گیا اور اس نے قسم کھائی کہ ہم انسانوں کو جناتوں کو گمراہ کر کے رہیں گے، سب کو جہنم میں لے جانے والے کام کروائیں گے اور ہر طریقے سے ان کے آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے آئیں گے اور آ کر ان کو ہم جہنمیوں والے کام کروائیں گے، اللہ رب العزت کا ان کو ہم ناشکرہ بنائیں گے۔ جیسے سورہ اعراف میں کہا گیا وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اور اکثر آپ اپنے بندوں کو شکر گزار نہیں پائیں گے۔ آپ کے بندے آپ کی کھائیں گے اور آپ کے خلاف جائیں گے، آپ کی زمین پر چلیں گے، آپ کے دیے ہوئی نعمتوں سے فائدہ اٹھائیں گے، آپ ہی کے ساری طاقت اور قوت ان کے اوپر کار فرما ہے جس سے وہ چل رہے ہیں، بول رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، سب آپ کی بخشی ہوئی طاقت ہے، لیکن پھر بھی وہ آپ کی عبادت نہیں کریں گے، وہ مورتیوں کی عبادت کریں گے، پتھروں کی عبادت کریں گے، پیڑوں کی عبادت کریں گے، جانوروں کی عبادت کریں گے، مخلوقات کی عبادت کریں گے، چاند و سورج کی عبادت کریں گے، اپنے ہاتھوں سے مورتیاں بنائیں گے، تراشیں گے اور اس کی عبادت کریں گے، لیکن آپ کی عبادت نہیں کریں گے۔ یہ شیطان مردود نے یہ قسم کھائی تھی، یہ وعدہ کیا تھا، اور اللہ رب العزت نے کہا تھا کہ لَأَمْلَأَنَّ، کہ میں جہنم کو بھر دوں گا تجھ سے اور جو بھی تیری بات مانے گا ان سب سے میں جہنم کو بھر دوں گا۔ اب یہاں پر اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم کا جو چوتھا جملہ نقل کیا ہے، یا ابتی، اے میرے ابا جان مجھے ڈر ہے کہ کہیں رحمان کا عذاب تمہیں پکڑ نہ لے اور آپ شیطان کے دوست بن جائیں، شیطان کے گروہ میں شامل ہو جائیں، شیطان کے ہرکاروں میں شامل ہو جائیں آپ،
یہاں پر انی اخافو کی جو لفظ ہیں وہ بڑے غائب درجہ ادب اور احترام کو بتا رہے ہیں، کہ یہ نہیں کہا کہ ابا جان آپ جہنم میں چلے جائیں گے، آپ کے اوپر اللہ کا عذاب آ جائے، نہیں، یہ کہہ رہے ہیں مجھے ڈر ہے کہیں ایسا نہ ہو، آپ اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، تاریخ یہ رہی ہے کہ جس نے اللہ کی نافرمانی کی ہے، زمین پر فساد پھیلایا ہے، دندناتا ہوا پھرا ہے، تو اللہ کے عذاب نے اسے آ پکڑا ہے، تم اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکتے۔ تو یہاں پر فرمایا مجھے ڈر ہے، مجھے خوف ہے کہ رحمان کا عذاب نہ آ جائے تمہیں اور آپ شیطان کے ولی میں شامل ہو جائیں، شیطان کے گروہ میں شامل ہو جائیں، اس کے ہرکاروں میں شامل ہو جائیں، کہیں ایسا نہ ہو۔ اس لیے کہ بندہ جب گناہ کرتا رہتا ہے، اللہ فرشتے چاہتے ہیں، فرشتے کہتے ہیں پروردگار مجھے اجازت دیجئے کہ میں اس کو ختم کر دوں، مجھے اجازت دیجئے میں اس کے اوپر عذاب نازل کروں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ نہیں، چھوڑ دو اسے، اس کو مہلت دی جاتی ہے۔ اللہ رب العزت اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے، بہت شفیق ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ وہ اپنے بندوں کو مہلت دیتا ہے کہ شاید اب پلٹ آئیں، شاید اب پلٹ آئیں، شاید اب اپنی زندگی کا جائزہ لے لیں، شاید اب ان کے اندر سدھار پیدا ہو جائے اور ہم سے توبہ کر لیں، استغفار کر لیں، گناہوں کی معافی مانگ لیں اور ہم ان سب کو معاف کر دیں۔ شیطان مردود یہ چاہتا ہے کہ بندے اللہ سے معافی مانگ ہی نہ سکیں، وہ مر جائیں یہی کفر کرتے ہوئے، شرک کرتے ہوئے، وہ گناہ کرتے ہوئے مر جائیں اور اللہ کے حضور توبہ نہ کر سکیں، اتنی غفلت میں ڈالے رکھتا ہے۔ بہت خوش نصیب ہے وہ انسان جس کو اللہ کے حضور توبہ میسر آ جائے، جس کو اللہ کے حضور استغفار میسر آ جائے، جو اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر کہہ سکے کہ اے میرے پروردگار مجھے میری غلطیوں کو معاف فرما دے، جو سجدوں میں گرے اور کہے اے میرے پروردگار مجھے معاف کر دے، جو لیٹتے ہوئے کروٹیں لیتے ہوئے پروردگار سے کہے کہ اے میرے رب، میرے معبود، میرے مہربان آقا مجھے معاف کر دے، میرے تمام گناہوں کی بخشش کر دے۔ اے پروردگار شیطان مردود کے سمجھانے سے، اس کے بہکانے سے جو میں نے گناہ کر رکھے ہیں، اے میرے پروردگار تو ان کو دھو دے، اے اللہ تم میرے گناہوں کو معاف کر دے، مجھے اس طرح سے پاک و صاف کر دے جیسے کوئی آدمی غسل کرتا ہے ٹھنڈے پانی سے نہا کر نکلتا ہے اور ساری گندگی اس کی دور ہو جاتی ہے، پروردگار مجھے معاف کر دے۔ بندہ جب اللہ کے حضور توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، اللہ کی رحمتیں اس کو اپنے جلو میں لے لیتی ہیں، اللہ کی رحمتیں اس کو اپنے آغوش میں لے لیتی ہیں اور اس سے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ مگر شیطان مردود یہ چاہتا ہے کہ انسان کو یہ توبہ کا موقع ہی نہ ملے، وہ اللہ کے سامنے توبہ کر ہی نہ سکے، وہ استغفار کر ہی نہ سکے، وہ اس کو روکنا چاہتا ہے، طرح طرح سے اس کو روکتا ہے۔ کبھی کہتا ہے کر لینا توبہ، ابھی تو گناہ پر گناہ کرتے ہو، کر لینا توبہ، بڑھاپے میں کر لینا، کیا معلوم بڑھاپا آوے کہ نہ آوے۔ یاد رکھو جب بھی کوئی گناہ سرزد ہو جائے فوراً توبہ کرو۔ شیطان مردود یہ ذہن میں ڈالتا ہے کہ ارے تم نے یہ گناہ کیا ہے، یہ گناہ کیا ہے، کیسے توبہ کر رہے ہو، ابھی تو تم یہ گناہ کرو گے، ابھی یہ گناہ کرو گے، ہو سکتا ہے آج گناہ سے توبہ کر رہے ہو، کل تم پھر یہ گناہ کرو گے، پھر تم توبہ کرو گے، پھر یہ گناہ کرو گے، پھر توبہ کرو گے، پھر گناہ کرو گے، تو یہ کب تک تمہارا چلے گا؟ تمہارا دھوکہ ہے، یہ شیطان کا دھوکہ ہے، یہ شیطان مردود تم کو دھوکہ دے رہا ہے۔ پتہ نہیں ہماری کون سی سانس آخری ہو، جب بھی گناہ ہو جائے فوراً توبہ کرو اور توبہ کرنے میں کوئی تاخیر نہ کرو۔ شیطان کے کسی حربے کا خیال نہ کرو، اس کے ہر وسواس کو جھٹک دو، اس کے ہر بہکاوے سے باز آ جاؤ، شیطان کے ہر بات کو اس کے منہ پر مار دو اور کہو کہ میں اپنے رب کے حضور توبہ کرتا ہوں، وہ مجھے معاف کرنے والا ہے، وہ معاف نہیں کرے گا تو کون کرے گا؟ وہ ارحم الراحمین ہے، وہی تو ہے جو گناہوں کا معاف کرنے والا ہے، وہی تو ہے جس کے حضور ہم عاجز ہیں، بے بس ہیں، وہ جب چاہے ہمیں اپنے پاس بلا لے۔ ہم توبہ کر کے اس دنیا سے جائیں گے، استغفار کرتے ہوئے اس دنیا سے جائیں گے۔ لہٰذا شیطان مردود کے بہکانے سے اللہ رب العزت ہم کو اور آپ کو محفوظ رکھے۔ یہ 2 آیتیں تھیں، اب اس کے بعد انشاءاللہ اور ابھی یہ گفتگو کا سلسلہ بھی جاری رہے گا انشاءاللہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔